بھیجا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ رب تعالیٰ کے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کو چاند کا ٹکڑا بنا کر بھیجا ہے، لیکن جب خالق کائنات نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ہم نے آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو سراج شمس کے لیے بھی ہے، اور سراج بطور حدیث کے روح سے دیکھا جائے تو چہرے مصطفیٰ کو بھی شمس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور دوسری جگہ پر اگر دوسری صفت کو منیر کی صفت کو دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراج منیر کی صفت سے نوازا تھا، تو وہاں پر منیر جو ہے قرآن مجید نے قمر کو منیر ذکر فرمایا ہے، لیکن جو عاشق لوگ ہیں انہوں نے آپ کے چہرے اقدس کو بذات قمر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس طرح حضرت اعلیٰ نے فرمایا، حضور اعلیٰ تاجدار گولڈ شریف حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی غالباً اسے بذات قمر کی یعنی یہ جو چاند ہے اس کے ٹکڑے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، اور قبلہ عالم نے بھی یہی حاضری لگوائی۔ لیکن یہاں پر میں پہلے عرض کر چکوں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چاند کے ساتھ آپ کو تشبیہ نہیں دی گئی بلکہ چاند کے ٹکڑے کے ساتھ تشبیہ دی گئی، تو بعض لوگوں نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ عقل ایک ہوتا ہے عشق جنون محبت، اس کا معیار کچھ مختلف ہوتا ہے، لیکن ایک عقل ہے اس کا معیار مختلف ہوتا ہے، ہر ایک چیز کے ناپنے کا ہر ایک چیز کے پرکھنے کا انداز اپنا ہے۔ عقل جو ہے وہ ظاہری صورت کو دیکھتی ہے، لیکن عشق اس کی حقیقت کو دیکھتا ہے۔ عقل تو یہ کہتا ہے، جو چاہیے تو یہ تھا کہ جن صحابہ کرام نے آپ کو بذات قمر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی چاند کے ٹکڑے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور چاند اتنا بڑا چاند ہے، اور بعض حدیث کے اندر تو لیلۃ البدر یعنی بدر کے ساتھ مشابہت دی، 14ویں کے چاند کے ساتھ مشابہت دی۔ وہ تو بات کچھ سمجھ آتی ہے کہ 14ویں کا چاند مکمل ہوتا ہے اور آپ کے چہرے کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، لیکن جنہوں نے چاند کے ٹکڑے کے ساتھ تشبیہ دی، چاہیے تو یہ تھا کہ پورے چاند کے ساتھ تشبیہ دی جاتی۔ یہ عقل سوال کرتا ہے، یہ عقل کے پیمانے پر لائے تو عقل یہ سوال کرتا ہے، لیکن جو عشق ہے وہ اس سے بڑھ کر اس کا جواب دیتا ہے۔ ظاہری طور پر آدمی اگر اپنے عقل پہ قیاس کرے تو عقل تو یہی چاہتی ہے کہ چاند کا معاملہ کچھ اور ہے، چاند کے ٹکڑے کا معاملہ کچھ اور ہے، ٹکڑا ٹکڑا ہوتا ہے اور اس کی پوری کیفیت اور حالت پوری ہوتی ہے، یہ تو عقل کہتا ہے۔ لیکن عشق والے جو ہیں، عشق والے کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح، کاش کہ تمہیں اس چاند کے ٹکڑے کے ساتھ محبت ہو جاتی، اس چاند کے ٹکڑے کے ساتھ محبت ہو جاتی، کیونکہ انہوں نے مثال دی ہے، مثال یہ دے کر سمجھایا، فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا جگر ہے، اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ یہ میرا جگر ہے، فرماتے ہیں ظاہری طور پر تو بڑی بات ہے، لیکن جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ جگر نہیں میں یہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ یعنی عاشق کہتے ہیں کہ جو شان ٹکڑے کی ہے، اگر اس شان ٹکڑے کی سمجھ آ جائے تو اس کی پوری کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو کہنے والوں نے یہ کہا، اب بات کیا ہے؟ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراج منیر جو بنا کر بھیجا ہے، یہ ہماری عقل ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا تفکر اور تدبر ہے، یہ ہم اپنی سوچ کے مطابق بات کرتے ہیں۔ حقیقت تو رب جانتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراج منیر کیوں بنایا ہے۔ ظاہری صورت یہی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ معاملہ کچھ یوں ہے۔ محبت والوں نے یہاں پر یہ بات کی، فرماتے ہیں کہ جو چاند ہے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قمر نہیں فرمایا،
رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شمس نہیں فرمایا، سراج منیر پایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو چاند ہے، اب جواب آتے ہیں کہ سراج کیوں کہا؟ بظاہری طور پر جو سراج کی روشنی ہے وہ کیا ہے؟ بدم ہوتی ہے، وہ دھیمی ہوتی ہے۔ اگر دن کے وقت آپ چراغ کو جلائیں تو وہ سورج کی روشنی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ چراغ جل رہا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قمر اس وجہ سے نہیں بنایا، قمر اس وجہ سے نہیں فرمایا کیونکہ قمر جو ہے یہ ایک خود روشن کیا قرہ نہیں ہے، بلکہ یہ سورج سے آدھی روشنی لیتا ہے اور روشنی لے کر پھر کائنات کے اندر پھیلاتا ہے۔ تو یہاں پر قمر نہیں فرمایا کیونکہ اس کے اندر بھی ایک کمی آ رہی ہے، اور میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ میری مصطفیٰ کی ذات ہے وہ اتم ہونی چاہیے اور کامل ہونی چاہیے۔ تو کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک نور تام بنا کر بھیجا ہے، ایک نور بنا کر بھیجا ہے اور اپنے نور سے پیدا فرما دیا، اس وجہ سے قمر نے ذکر فرمایا، کیونکہ نقشہ دعواتا کہ جس سے لیتے ہیں نور، نہیں، نور رب کائنات دینے والا ہے اور محمد مصطفیٰ خود نور کو بانٹنے والے ہیں۔ اور پھر شمس نہیں کہا، اختصار کا ذکر کرو۔ شمس کیوں نہیں کہا؟ شمس اس وجہ سے نہیں کہا کیونکہ جو آدمی آپ بھی مشاہدہ کر سکتے کرتے رہو گے، کیا ہوگا کہ جب سورج اپنی آب و تاب پہ ہوتا ہے تو وہاں پر سورج کی طرف اگر کوئی آدمی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کی بینائی جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن میرے محبوب کا چہرہ تو ایسا چمکدار تھا کہ جو ایک دفعہ دیکھتا دیوانہ ہو کر ساری زندگی وہاں پہ گزار دیتا، اور اس کا دل یہ چاہتا کہ میری نظر محمد مصطفیٰ کے چہرے سے نہ اٹھے۔ شمس اس وجہ سے نہیں کہا کہ شمس کی طرف دیکھا نہیں جاتا۔ اور یہاں پر عاشق لوگ اور بات کرتے ہیں، محبت والے لوگ باجو کرتے ہیں، فرماتے ہیں معاملہ یہ نہیں، معاملہ کچھ یوں ہے، معاملہ یہ ہے کہ قمر کے چاہنے والے بھی بہت ہیں، شمس کو چاہنے والے بھی بہت ہیں، لیکن قمر و شمس میں قربان ہونے والا کوئی نہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھیے کہ جو میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے، جس طرح چراغ کے اوپر پروانے آ کر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کا ایسا چہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سراج منیر بنا کر بھیجا ہے کہ جو دیکھتا ہے پروانہ وار میرے مصطفیٰ کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراج منیر بنا کر بھیجا، فرمایا کہ شمس نہیں بنایا کہ ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والے کی آنکھیں چندھیا جائے، لیکن معاملہ اس کا اپوزٹ ہے کہ جو سورج ہے وہ بھی مصطفیٰ کے چہرے سے لے کر روشنی کرتا ہے، اور جو قمر ہے وہ بھی مصطفیٰ کے چہرے کی خیرات لیتا ہے۔ اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا سراج منیر ہے، کیونکہ سراج آخری بات، سراج کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روشنی ہوتی ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کے جب چہرے کی بات آئے تو یہ نہ ہو کہ روشنی مدم ہے، فرمایا میرا جو مصطفیٰ ہے وہ سراج منیر ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی پڑتی جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراج بنا کر بھیجا کہ یہ ہے تو چراغ، لیکن کی روشنی پوری کائنات کے اندر پھیل رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب احترام اور آل بیت اطہار کی اللہ تعالی محبت عطا فرمائے اور غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک بابا سے بلند۔ جڑے سنگیت رات کھڑے نے بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ۔ درود شریف آواز بلند۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم. حمد بے حق مر خدائے پاک را، حمد بے حق مر خدائے پاک را، آنکھ کے ایمان داد مشت خاک را. مغز قرآن روح ایمان جان دی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا، آقا نامدار فخر آدم و بنی آدم، شہباز کون و مکان، آئینہ جمال کبریا، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ دی بارگاہ اقدس کے اندر بے حد و بے حساب صلاۃ و سلام تو بعد اج دی علمی، عرفانی، روحانی، ایمانی اور نورانی تقریب سعید. اج دی علمی، روحانی، وجدانی، عرفانی اور نورانی مجلس پاک آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ دی ولادت باسعادت دی موقع تے شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم منعقد ہو رہی ہے. آپ دی ولادت باسعادت دا وقت قریب آ رہے ہیں. جو ہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مہینے دا آغاز ہوتا ہے، صرف پاکستان نہیں پورے عالم اسلام دے جتھے جتھے سرکار دے غلام موجود نے، جتھے سرکار دے امتی موجود نے، سب دے دلوں دے اندر خوشی دی لہر ہو جاتی، سب خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دے اندر سانو ایک بار پھر مبارک کڑیاں عطا فرمائیاں جنہاں لمحات کے اندر نبی علیہ السلام نے اس کائنات سے تشریف لیا. ہر جگہ تے اس مبارک اور مقدس رات دی نسبت دنیا بھر تے تقریبات ہو رہی ہیں. ہر شہر دے اندر، ہر قریہ دے اندر، ہر علاقے دے اندر، ہر ملک دے اندر نبی علیہ السلام کا میلاد منایا جا رہا ہے. لیکن جڑی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آستانہ علیہ گولڈا شریف کو عطا فرمائی اور دوسرا نبی بلکہ اچھی بات نہ بولو سبحان اللہ. جاگ کے بیٹھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت یا کڑیاں آ رہی. حضور دی بارگاہ اقدس کے اندر اسی خراج عقیدت پیش کرنا اس سے بیٹھے ہوئے. اس مجلس اس محفل اس پروگرام نو جڑی انفرادیت حاصل ہے وہ دوسرے پروگراموں نو حاصل نہیں. وہ دیگر محافل نو وہ نسبت تے فضیلت حاصل نہیں جڑی نسبت جس آستانے تے اسی بیٹھے ہوئے، جس جگہ تے اسی بیٹھ کے سرکار دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، وہ شان انفرادی
دیگر محافل نو حاصل نہیں وجہ اس کی وجہ ہے کہ اے نبی پاک دا کار اے نبی علیہ السلام دا کار اے نبی علیہ السلام دی محفل اے رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دی رات تے نبی دا میلاد اسی منا رہے ہیں تے اس میلاد دے میزبان نبی دی آنے پاک اے انفرادیت اللہ تبارک و تعالی نے آستانہ عالیہ گورنر شریف کو عطا فرمائی ہوئی اساں کتاباں چ پڑھے اسی علماء کو سنے جتھے سرکار دی محفل میلاد منعقد ہوندی ہے اوتھے سرکار خود تشریف لے جتھے سرکار دی مجلس پاک ہوندی ہے جتھے سرکار دی محفل میلاد ہوندی ہے اوتھے سونا خود تشریف لے تسی دھیان مارو نا ساری بنی ہوئی ہے بڑا گو تکیہ ایک کس واسطے لگیا ہے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف عام عرصوں تے ایک گو تکیہ آندا ہے او اعلیٰ حضرت گولڑی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دی نشست گاہ ہوتی ہے لیکن آج انج نہیں آج ایک بڑا گو تکیہ ایتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ فروز ہونے اگے 4 گو تکیے لگے ہوئے ایتھے حضور دے یاراں نے بیٹھے سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی سیدنا حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی مجمعین سرکار دی تشریف آوری سرکار دے صحابہ دی تشریف آوری اے مجلس ہے اے محفل ہے جتھے سرکار نے نظر کرم فرمانی ہے سرکار دی جلوہ افروز ہونا ہے کہ سرکار دی آل پاک تشریف آوری اس واسطے اے محفل دیگر محافل منفرد اور اعزازی محفل ہے اور اس یقین دے نال بیٹھو بڑے خشوع و خضوع دے نال اس یقین نال بیٹھو ساڑھے تے بھی سرکار دی نظر کریں ساڑھے تے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر کریں ساڑھے بھی حضور نے جلوہ فروز ہونے کہ سرکار نے دیکھنے میرے علی دے غلام بیٹھے ہوئے بابو جی دے منن والے بیٹھے ہوئے آستان عالیہ دولہ شیدے سنگی بیٹھے ہوئے سرکار دی محفل میلاد سجا کے بیٹھے اے سانو اعزاز حاصل ہے ساڑی نسبت اس آستانے نالے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک نے اے جڑے چہرے پہ چمک دے نا اے غوث پاک دی چمک حیدر کرار علی المرتضی دی چمک اعلیٰ حضرت گولڑی دی چمک آپ دے سجادہ نشنان دی چمک بابو جی دی چمک لالا جی صاحبان دی چمک آستانہ عالیہ گولڑا شیدے مشاہد دی چمک ساری چمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرو سبحان اللہ اے او نور جڑا نور آج دی رات چمکیا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سی فرمایا میرا بیٹا پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نہیں فرمایا سی خارج منی نور میرے تو ایک نور نکلیا عطاعت لہو قصور الشام اور نور جس نے چمکیا ساری کائنات جگمگا اٹھی میں اس نور دی روشنی میں نے ملک شام کیسر و کسرا فارس دے محلات تو انہوں نے کنگریانوں چمک دے آیا دیکھیا قرآن پاک کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن کا بڑا چرچہ ہے بڑا ذکر ہے ہزارویں حسن یوسف کو سلام پیش کرتا ہے بڑی شہرت ہے اللہ نے بڑا اعلیٰ نور تے حسن حضرت یوسف علیہ السلام نے عطا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے ملک کنان چمکیا
حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، ملک کنان چمکیا، سرکار آئے سارا جہان چمکیا، سرکار آئے سارا جہان چمکیا۔ ایڈی انوارو تجلیات کیا بادشاہ نے اس سرکار دے نور دا صدقہ ہے، اور رستے نور نور ہون جنہ رحمت تو محمد لنگ جان دے، اور رستے نور نور ہون، اور رستے نور نور ہون جنہ رحمت تو محمد لنگ جان دے۔ جتھے سرکار دا میلاد ہوئے وہ جگہ ہی نور نلا نور ہو جائے، جتھے سرکار دی آل پاک بیٹھی ہوئے وہ جگہ ہی نور نلا نور ہو جاتی ہے، تو جتھے سرکار دا نور گزرے، جتھے حضور گزرے، اور رستے نور نور ہون جنہ راہ تو محمد لنگ جان دے، اور رستے نور نور ہون جنہ راہ تو محمد لنگ جان دے، اور رستے نور نور ہون۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے، حضور صرف حضور نو صرف بشر منن والے نہیں گمراہ، کہ حضور نو صرف نور منن والے نہیں گمراہ نے، جڑے حضور دی نورانیت تے منکر وہ بھی گمراہ، جڑے حضور دی بشریت تے منکر وہ بھی گمراہ۔ ساڈا عقیدہ ہے حضور نورانی بشر۔ سرکار کون نے؟ اسی بات نہ بولو، سرکار کون نے؟ نورانی بشر۔ جس سے تاکیدہ ضرور بولے، سرکار کون نے؟ اسی بات نہ بولو، سرکار کون نے؟ نورانی بشر۔ حضور دی حقیقت نور، سرکار دی دا لباس، سرکار دا جسم بشری لباس۔ آج دی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشریت دے لباس کائنات تشریف ہے۔ حضور نورانی بشر، حضور دی حقیقت نور، لباس بشری، لیکن بشریت ایسی نہیں، ساڑھے ورگی بشریت نہیں۔ حضور خیر البشر، حضور افضل البشر، حضور خیر البشر۔ بشریت اتنی اعلیٰ ہے کہ کسے نبی اور رسول دی بشریت کی حضور دی بشریت پر کی نہیں، اور نورانیت اتنی اعلیٰ ہے کہ اولو العزم فرشتے جبریل دی نورانیت کی حضور دی نورانیت پر کی نہیں۔ حضور نورانی بشر۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی جماعت حکیم الامت، انہاں ملاد شریف سے دو کتاباں لکھی، ایک کتاب دا نام ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کتاب لکھی نشر الطیب۔ دو میں کتاباں میلاد شریف سے موجود ہیں۔ نشر الطیب دے اندر جڑا پہلا باب ہے، اس باب دا نام ہے، اس پہلے چیپٹر دا نام ہے نور محمدی کا بیان۔ نور محمدی کا بیان۔ نبی علیہ السلام نے نور دا ذکر کیتا، سات حدیثاں بیان فرمائیاں، موضوع اعتبار نال پانچ، الفاظ کے اعتبار نال سات حدیثاں نے وہ ثابت کیتا اللہ نے سب تو پہلے اپنے نور کو سرکار دے نور پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب تو پہلے اپنے نور تو سرکار دے نور نو پیدا فرمایا۔ اس وقت کائنات نہیں سی، زمین و آسمان نہیں سن، لوح قلم رف کرسی جنت سدرہ ملائکہ جن ہند انسان کچھ بھی نہیں سی۔ اللہ نے سب تو پہلے اپنے نور تو سرکار دے نور حضور صلی اللہ
اس بندے دی کلے دی آواز تواڈے سارے تو تو سارے نعرے دا جواب دیتا اس بندے دا یہ عاشق ہے اے دا آواز تواڈے سارے تو زیادہ جگہ چو جگہ افضل ہوئے جگہ گولنا شریف ہوئے مزار آل حضرت گولنی دا ہوئے حضور دی آلے پاک بیٹھی ہوئے راتاں چو رات افضل ہوئے وقتاں چو وقت افضل ہوئے پھر بندہ بیش بیٹھا ہوئے نعرہ تکبیر انج گج کے اپنا ثبوت دیو رات میں شاہپور سا بڑے بازار دے جلسہ تھی حد نقاہ تک لوگ سا لیکن پتہ چلتا سی سرکار دے عاشق بیٹھے انج بازار گھومتا سی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ یا گولڑا شریف آمد مصطفیٰ جا کے ثبوت دینا پتہ چلے سرکار دے غلام بیٹھے ہوئے بابو جی دے سنگی بیٹھے ہوئے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ میں عرض کر گیا سا اشرف علی تھانوی صاحب 5 احادیث بیان کی لفظی اعتبار میں 7 نے اور بیان ہے کہ اللہ نے سب تو پہلے اپنے نور تو سرکار دے نور کو پیدا فرمایا اس کتاب مقدمے مولانا نے ایک گل لکھی کہ جدو میں سوچیا میں حضور دے میلاد تے کتاب لکھاں تے میں سوچیا کیڑے دن آغاز کراں تے دل نے گواہی دیتی اشرف علی تھانوی حضور دے میلاد تے کتاب لکھنی ہے اس دن آغاز کر جس دن سونا اس کائنات تشریف جس دن حضور دی ولادت باسعادت ہوئیے 12 ربیع الاول دن کتاب لکھن دا آغاز کیتا اگے لکھیا میں کتاب لکھتا رہا میں کتاب لکھتا رہا وقت گزرتا گیا پھر ربیع الاول دا مہینہ آ گیا تو میں نیت کر لئی کتاب ختم اس دن کرنی ہے جس دن 12 ربیع الاول شریف ہو اے دیکھو عقیدتاں اینے محبتاں 12 ربیع الاول میلاد شریف کی کتاب دا آغاز کیتا تے 12 نہیں 12 ربیع الاول میلاد شریف کی کتاب لکھنی اختتام پذیر ہوئی اگے تو اور گل نہیں ہندوستان دے اندر طاعون دی بیماری پھیلی ہندوستان دے اندر طاعون دی بیماری پھیلی 200 500 ہزار بندہ روز مرن لگا لیکن لہدے نے میرے شہر میرے علاقے طاعون دی بیماری نہیں پھیلی کیوں اس شہر دے نبی دے میلاد تے کتاب لکھی جا رہی تھی اس شہر نبی علیہ السلام دے میلاد تے کتاب لکھی جا رہی تھی جتھے سرکار دا میلاد ہوئے جتھے سرکار دیا میلاد دیا کتاباں جتھے سرکار دی حال ہوئے اتھے خیر ہی خیر ہوئی اتھے برکتاں ہی برکتاں دیا اور رستے نور ہون جنہ راہ تو محمد لنگ جان دے اے ساڈا کیتا حضور نور علی نور جتھوں سرکار تے بڑی عظمت نہ سرکار دی میں کہنا جتھوں سرکار دی آل گزرتے اور آبی نور علی نور ہو جائے ہاں جی اور نہیں جتھوں نبی دے غلام عاشق میلاد دا جلوس لے کے گزرن اور جگہ بھی نور علی نور ہو جائے اور رستے نور ہون جنہ رحمت محمد لنگ جان دے بلند آواز نہ پڑھو اور رستے نور ہاں جی نہیں اچھی آواز اور رستے نور ہون جنہ رحمت محمد لنگ جان دے اور رستے نور ہاں جی نہیں چشتی
چشتی میرے والد ماجد تقریر فرماتے ہوتے سن بندہ قادری ہوئے تو بخل تو کام رہے موسا قادری نہیں منتا بخل تو مراد صرف ہے نہیں کہ بندہ پیسے دے پیسے روک کے رکھ لے فرماتے تھے بخلے بھی ہے کہ سرکار دا نام لیا جائے تو بندہ زبان تو سبحان اللہ نہ آکھی اے بھی بخل ہے فرماتے بندہ آکھے میں قادری ہاں تو بخیل ہوئے موسا قادری نہیں منتا بندہ آکھے میں چشتی ہاں باقا تے سونا نہ ہوئے میں اسا چشتی بھی نہیں منتا اس وقت یہ مجمع یہ آستانہ مجمع بحرین ہے لہذا بلند آواز سرکار دی بارگاہ چھتیہ عقیدت پیش کرنا ہے اور رستے نور نور ہم جنہ رحمت محمد لنگ جان دے اور رستے نور اور رستے نور نور ہم جنہ رحمت محمد لنگ جان دے ملک دے وزیر اعظم نے آنا ہوگا وزیر اعلیٰ نے آنا ہوگا بلدیہ والے سڑکان تو آ کے صاف کر کے بلڈنگاں سجا کے رنگ روغن کر کے علاقے نو صاف کر سکتے ہیں ملک دے وزیر اعظم نے تھوڑی کرنا ہے اتھے غلاظت نہیں ہوتی بے شک دوسریاں گلیاں تے سڑکاں گلیاں ہی ہوتی ہیں لیکن اور راہ صاف کر سکتے ہیں توڑا کی خیال ہے رب نے جتھو جتھو اپنے پیارے محبوب کا نور گزاریا رب نے وہ سڑکاں پاک نہیں کی دیا رب نے وہ راہ پاک نہیں کیتے اور رستے نور ہون جنہ راہ تو محمد لنگ جان دے بلدیہ والے محکمہ بلڈنگ والے سڑک بنان کے نا روڑیاں دی اٹھاں دی بجری دی اوتھے سیمٹ پان گے لوگ پان گے اللہ نے کی کیتا اللہ نے پاک نبیاں تے پاک رسولاں تے مبارک ہستیاں دیاں پاک ارواحاں دی سڑک بنائی اور سڑک تو نور مصطفیٰ سے سمجھ گزاریا ہے اللہ نے پاک ارواح آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ تک رضی اللہ عنہ حضرت اماں حوا تو لے کے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک اللہ نے پاک ارواح دی سڑک بنائی بنا کے رب نے تو سرکار دے نور میں گزاریا اور رستے نور ہون جنہ راہ تو محمد لنگ جان دے اینا گلیاں دی اینا راواں دی قسم خدا اینا تھاواں دی اینا گلیاں دی اینا راواں دی کھاوے قسم خدا اینا تھاواں دی اور رستے نور ہون جنہ رحمت محمد لنگ جان دے حضور نے خود فرمایا بلکہ قرآن مجید ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اے محبوبہ سا تیرے نور میں سجدہ کرنے والے دے درمیان پھیر دے رہے آپ نور پاک اسراب تے پاک پشتاں تے رحمہ چوک کے گزرے حضور نے فرمایا بُلِدْتُ مِن نِکَاحٍ رَافِ الصِّفَاحٍ فرمایا میرا نور نکاح دے رستے آیا ہے جنا دے رستے تے نہیں آیا میں پاک ریمہ تے پاک پشتاں چوک کے کائنات چاہا اور رستے نور ہون جنہ راہ تو محمد لنگ جان دے سرکار تے جتھو گزر ہو جائے اور رامائی محترم ممبر ہو جائے حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جو میں سرکار لے کے قبیلہ بنی سعد بل گئی ماں بنی منزل منازل ماں بنی منزل من منازل بنی سعد اللہ قد شمو ریح المسک فرماتے میں حضور نو لے کے اس قبیلہ بنو سعد بل گئی جس قبیلے سے گزری ہر جگہ ہر قبیلہ ہر مقام ہر بستی نور ڈلا نور ہو گئی کستوری تو بد خوشبو
معطر تو عالم کو جو کر گیا ہے، معطر تو عالم کو جو کر گیا ہے، یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی جب حضور میرے گھر آئے نا تو میری ہمسائیاں نے کہنا اے حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے، ساری رات تیرے گھر گیس چلتے رہتے ہیں، نور ہی نور، روشنی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آکھاں جدوں سرکار میرے گھر آئے نے مینوں گیس چلا دی، دیا جلا دی، لوڑ ہی نہیں پئی۔ جی اندر لوڑ دی میں سرکار اٹھا کے گھر کے اندر لے جانیاں، میرا کمرہ نور نلا نور ہو جاتا ہے۔ جی باہر لوڑ پہنی میں حضور اٹھا کے باہر لے جانیاں، میرا سین ہی نور نلا نور ہو جاتا ہے۔ اور رستے نور نور ہون جنہ رحمت تو محمد لنگ جاندے۔ حضور شب ہجرت نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، ہجرت فرمائی مکہ تو مکرمہ تو یثرب مدینہ طیبہ دا پرانا نام، ادھر حضور گئے، جس رستے تو سرکار گزر اور راوی نور نلا نور، موجودہ روڈ نہیں، مکہ تو مدینہ طیبہ جانے والا موجودہ روڈ نہیں، شارع ہجرہ ادھر سینٹر ام معبد مائدہ ناسی عاتقہ، معبد دی ماں ام معبد وہ دی چوپڑی سی، بڑی سخیہ عورت سی، عرب دے قبیلے سے مشہور سی کہ ام معبد ایڈی کو سخیہ عورت سی۔ قافلے والے نے گزرنا تو ام معبد نے انہوں دودھ پلانا، ام معبد نے جو کارج کھجوراں ستو انہیں پیش کرنے، خدمت کرنی۔ تو جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، نال سیدنا صدیق اکبر، نال غلام عامر سے حضور گئے، تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے ابو بکر ام معبد دی چوپڑی آ ذرا اندر جانا، ام معبد نو پوچھ کھان واسطے کوئی شے ہے۔ ہن ویکھو ام معبد دا بخت کڈا اونچا ہے، ام معبد دا بخت کڈا اونچا ہے، قسمت ستارہ چمکیا، کالی کملی والا ام معبد دے دروازے تے تشریف لے حضور تشریف لے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں خورش دے بدر راج کب کو ہمام، خورش دے بدر راج کب کو ہمام، کہ یک روزت افتد ہمائے بادام۔ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں تو روز اپنے مقام تے چوک پایا کر، روٹی رکھیا کر، دانے پایا کر، چڑیاں کبوتر کوے آ کے تیرے مکان تو چوک چگیا کریں گے۔ خورش دے بدر راج کب کو ہمام، کبوتر آن گے، چڑیاں آن گے، توتے آن گے، آ کے چوک چگیا کریں گے۔ یک روزت افتد ہمائے بادام، پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا ہما بھی آ کے تیرے مکان تے بیٹھا کرے۔ اب بندے کہتے ہیں کارے چ برکت نہیں، بندے دے پترہ اللہ کام کرو نا، دیکھو کہ برکتاں ہی برکتاں آئی۔ روز رات کو ایک روٹی پکا کے رکھیا کرو، جس طرح بچیاں سے پکا دے ہو، اللہ دی مخلوق بستے بھی رات کو ایک روٹی پکا کے رکھیا کرو، سویرے اٹھ کے فجر دی نماز پڑھ کے مکان دے چھت تے جا کے روٹی دے پورے کر کے مکان دی چھت تے رکھو نا، دیکھو کنج پرندے آ کے روٹی کھانے۔ ایک دن، دو دن جانے گا، تین دن جانے گا، چوتھے دن تو بعد جائے گا، پرندے پہلے تیرا انتظار کریں گے۔ تو جس طرح تو اللہ دی مخلوق نو راضی کرے گا تو پھر ویکھ تیرا رب بھی تیرے تے راضی ہے، پھر تیرے تے برکتاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا۔ حضرت عاتقہ ام معبد لوکاں نو ستو جو کھجوراں پانی دودھ دیندیاں سن، روز خیرات کردیاں رہیاں۔ ایک دن سرکار بھی تشریف لے آئے، حضور نے جڑے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجیا، حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے، ام معبد نے آکھیا گھر نہ کھجوراں نے، نہ ستوے، نہ جو نے، کوئی شے نہیں، دودھ بھی نہیں، کوئی شے نہیں اج گھر جڑی میں کھان واسطے پیش کروں۔ ام معبد نوں نہیں پتا اللہ دا محبوب رسول میرے دروازے تے کھڑوتا ہے۔ حضور نے امتحان ماریا، دو چوپڑیاں دیر تک ٹکانے دی چار دیواری بنی ہوئی ہے، وچ ایک درخت ہے، درخت دے تھلے ایک بکری بیٹھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ام معبد جے تو اجازت دیویں،
جے تو اجازت دے تو میں بکری دا دودھ نہ چو لواں، جے تو اجازت دے بازار ریڑی تے مونگ پھلی خریدیا، آدھا کلو مونگ پھلی خریدی، کافی دانے چک کے اونجی کھا چھڑے، یہ دا حساب دینا پڑے، اس دا حساب دینا پڑے۔ گڈیریاں ریڑی تو لیندے ہویا کافی دری چک کے اونجی چوس چھڑیا، یہ دا حساب دینا پڑے۔ نبی علیہ السلام فجر دی نماز پڑھانی، ایک صحابی نے اٹھ کے فٹافٹ چلا جانا، سرکار